کلپ نمبر 1177۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 سے 58 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا۔ ترجمہ، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ اس آیت میں ایذا دینے والوں سے مراد کفار ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی باتیں کہتے ہیں جن سے وہ منزہ اور پاک ہے، اور وہ کفار مراد ہیں جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرتے ہیں۔ ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اسے ایذا دے سکے یا اسے کسی سے ایذا پہنچے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کو ایذا دینے سے مراد اس کے حکم کی مخالفت کرنا اور گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے، یا یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف تعظیم کے طور پر ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذا دینے سے مراد خاص رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینا ہے۔ جیسے جس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اسی طرح جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ نوٹ: حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی فعل شریف کو ہلکی نگاہ سے دیکھنا یا کسی قسم کا اعتراض کرنا یا آپ کے ذکر خیر کو روکنا اور آپ کو عیب لگانا بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینے میں داخل ہے، اور اس قسم کے لوگ بھی دنیا و آخرت میں لعنت کے مستحق ہیں۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ترجمہ، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں۔ شان نزول: ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایذا دیتے تھے اور ان کی شان میں بدگوئی کرتے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے میں نازل ہوئی۔ یاد رہے اس کا شان نزول گرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو عام ہے، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے مردوں اور عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جس سے انہیں اذیت پہنچے حالانکہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوتا جس کی وجہ سے انہیں اذیت دی جائے، تو ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا اور خود کو بہتان کی سزا اور کھلے گناہ کے عذاب کا حقدار ٹھہرا لیا ہے۔ مسلمانوں کو ناحق ایذا اور تکلیف نہ دی جائے۔ یاد رہے کہ مسلمان مرد و عورت کو دین اسلام میں یہ حق دیا گیا ہے کہ انہیں کوئی شخص اپنے قول اور فعل کے ذریعے ناحق ایذا نہ دے۔ یہاں اس سے متعلق 3 احادیث اور بزرگان دین کے 3 اقوال سماعت کیجیے۔ چنانچہ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں، اور مہاجر وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے بچے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، گاہک کو دھوکہ دینے اور قیمت بڑھانے کے لیے دکاندار کے ساتھ مل کر جھوٹی بولی نہ لگاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو، کسی کی بے پر بے نہ کرو، اور اے اللہ تعالیٰ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نہ ظلم کرے، نہ اس کو رسوا کرے، نہ حقیر جانے۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا، تقویٰ یہاں ہے، اور کسی شخص کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے،
اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ نمبر 4، حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کتے اور سور کو بھی ناحق ایذا دینا حلال نہیں، تو مومنین و مومنات کو ایذا دینا کس قدر بدترین جرم ہے۔ نمبر 5، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جہنمیوں پر خارش مسلط کر دی جائے گی تو وہ اپنے جسم کو کھجلائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے ایک کے چمڑے سے ہڈی ظاہر ہو جائے گی، تو اسے پکارا جائے گا اے فلاں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ پکارنے والا کہے گا تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ نمبر 6، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہاں ایمان والوں کو اذیت دینے کا ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینے کے ساتھ ہوا، جیسا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینے کا ذکر اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے کے ساتھ ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو اذیت دینا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت دینا ہے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اذیت دینا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینے والا دنیا اور آخرت میں لعنت کا مستحق ہے، اسی طرح ایمان والوں کو اذیت دینے والا بھی دونوں جہاں میں لعنت و رسوائی کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریروں کے شر اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔